میں نے تیل کی بوتل اٹھائی ہوئی تھی۔ بھابھی نے مجھ سے بہت عجیب بات کہی جسے سن کر میں بہت پریشان ہو گیا، اور وہ کہنے لگی، پہلے لائٹ بند کر دو۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب بھابھی نے مجھے لائٹ بند کرنے کو کہا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لائٹ بند کیوں کروا رہی ہیں؟ تو میں نے لائٹ بند کر دی، اور جیسے ہی بھابھی کی میں نے مالش کرنے کے لیے قریب گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی چڑیا میں۔ میری عمر 22 سال ہے، اور میرے بھائی شادی کے کچھ دن بعد وہ امریکہ چلے گئے تھے کیونکہ وہاں ان کا اپنا کاروبار تھا۔ اب گھر میں امی ابو اور بھابھی رہتے تھے۔ میری بھابھی جوان اور خوبصورت تھی۔ ان کو دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوتا تھا۔ بھابھی اکثر یہی کہتی تھی کہ ان کے سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ بھائی شادی کے فوراً بعد امریکہ چلے گئے تھے۔ ایک نئی دلہن کے لیے شوہر کے بغیر وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور امی کی عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ گھر کی ذمہ داری کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی، اسی لیے بھائی نے ہماری ضرورت کے لیے شادی کر لی تھی۔ اور بھائی امریکہ جاتے وقت بھائی بولے، بھابھی کا خیال رکھنا۔ بھابھی کے پیسے سے میں بہت عیاشی کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ بھابھی میری شکایت بھائی سے نہ کرے۔ رات کے 12 بجے کے وقت بھابھی نے مجھے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلایا، تو میں نے یہی سوچا کہ بھابھی کو میرے ساتھ کوئی ضروری کام ہوگا، لیکن جیسے ہی میری نظر بھابھی پر پڑی مجھے بہت شرم سی محسوس ہوئی، کیونکہ بھابھی اس طرح لیٹی ہوئی تھی کہ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے گھبرا کر روک دیا اور کہا کہ بھابھی کوئی کام ہے؟ مجھے آپ نے آواز دی ہے، کیونکہ بھابھی گھر پر دوپٹہ پہن کے رکھتی تھی۔ آج بنا دوپٹے کے میں دیکھ کر حیران ہو گیا، اور وہ میری آواز سن کر کہنے لگی، اندر آ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بھی ابھی بھی بستر پر ایسی لیٹی ہوئی تھی، اور میں کمرے میں چلا گیا۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ بھابھی نے مجھے نظریں جھکا کر دیکھا تو بولی، شرمانے کی بات نہیں ہے۔ بھابھی نے گردن میری طرف کی اور بولی، اس گھر میں تم ہی میرا سہارا ہو، اور ہر کام تم ہی کرتی ہو۔ میرے شوہر تو پردیس ہوتے ہیں، لیکن تم ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو۔ بس یہی سوچ کر میں نے تمہیں بلایا ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ان کی طرف میں نے دیکھا تو کہنے لگی، میرے سر میں درد ہے، کیا تم میرا مساج کر دو گے؟ میں بھابھی کا مساج کس طرح کر سکتا تھا؟ بھابھی نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا تھا کہ اب میں کیا کروں، اور میں سوچ میں پڑ گیا، بھابھی کس قسم کی عورت ہے؟ دیور کو مساج کرانے کو بول رہی ہے۔ بھابھی کو شرم نہیں آتی، کیونکہ یہ مناسب بات نہیں تھی کہ میں بھابھی کا مساج کروں۔ ایک عورت کا مرد سے مساج کروانا، اور وہ بھی اپنے دیور سے کوئی اور ہوتا تو میں صاف انکار کر دیتا، لیکن میں اس وقت بھائی کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا، اس لیے بھابھی کے آگے زبان چلانے کی جرأت نہیں تھی، اور نہ ہی انکار کرنے کی۔ بھابھی نے مجھے اشارے سے تیل کی بوتل مجھے دی اور کہنے لگی، یہ بہت اچھا تیل ہے۔ پھر مجھے لگا کہ بھابھی کے سر میں واقعی درد ہو۔ پھر میں نے تیل کی بوتل اٹھائی اور بستر میں ان کے ساتھ بیٹھ کر آہستہ آہستہ سر پر تیل لگا کر مالش کرنے لگا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا کر رکھی تھی، اور میں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، لیکن میں بھی جوان لڑکا تھا، کتنی دیر اپنے آپ کو برداشت کرتا۔ جیسے جیسے تیل لگا رہا تھا، بھابھی کی عجیب سی آواز نکل رہی تھی، جیسے انہیں سکون مل رہا ہو۔ بھابھی نے دوبارہ میری طرف نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی نظر بھابھی کے چہرے پر کی۔
بھابھی کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ پھر بھابھی کو نیند آ گئی تھی، اس لیے کہ بھابھی نے آوازیں نکالنا بند کر دی تھی۔ میں اٹھ کے ان کے کمرے سے باہر آ گیا تھا اور میرے دل عجیب سے تڑپ رہا تھا کیونکہ بھابھی کا لباس اور حسن کمال کا تھا، اور ساری رات میں یہی سوچتا رہا کہ شاید میری سوچ غلط ہو۔ اگلے دن بھابھی نے تم نے تو میرا سر کا درد ختم کر دیا ہے، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ بھابھی کی بات سن کر میں بہت شرمندہ ہوا اور میں نے کہا بھابھی آپ سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ کام کاج میں ساتھ بٹاؤں۔ میری بات سن کر بھابھی کہنے لگی میری تھکن کبھی نہیں اتر سکتی، جس دن تمہارے بھائی گھر آئے گا یہ تھکن خود بخود اتر جائے گی۔ میں بھابھی کی بات کا مطلب نہیں سمجھا اور میں پھر کالج چلا گیا۔ دوپہر کو میں جب کالج سے آیا، بھابھی کپڑے دھو رہی تھی، ان کا سارا وجود بھیگ گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر شیطان جاگنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ اگر بھابھی نے مجھے کہا نہ کہ میری مالش کر دو تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں ان کے ساتھ وہ سب کروں گا جو میں چاہتا ہوں۔ امی رات کو جلد سو جاتی ہے۔ بھابھی نے جب دیکھا کہ امی سو گئی ہے تو اس نے پھر مجھے آواز دی اور میں بھابھی کے کمرے میں چلا گیا۔ بھابھی ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی اور میں سمجھ گیا تھا کہ بھابھی بولے گی میرا مساج کر دو۔ میں نے تیل کی بوتل اٹھائی اور بھابھی کے پاس چلا گیا۔ بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ اب یہ کیا کر رہی ہیں، لیکن دل میں بہت خوش تھا کہ سب کچھ آرام سے مجھے مل رہا ہے۔ بھابھی نے مجھے بولا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں روشنی میں تم سے بات کروں، مجھے تم سے اندھیرے میں بات کرنی ہے۔ بھابھی نے اچانک تیل کی بوتل لے لی اور میری مالش کرنے لگی اور مجھ سے کہا برداشت ہونا تھا، میں نے تو پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ پھر ہم نے 2 گھنٹے تک میچ کھیلا اور میری زندگی کا پہلا میچ تھا، لیکن مجھے تجربہ نہیں تھا، مگر بھابھی کو اچھے سے تجربہ تھا، اس لیے بھابھی نے بھرپور ساتھ دیا اور پھر یہ تو معمول بن گیا۔ اب بھی اپنی زندگی میں خوش تھا اور بھابھی کو بھی بہت خوش رکھا تھا۔ دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ روزانہ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔